عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس جانب توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آپ لوگ جائیں دیکھیں، ضرور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ نیچے اس کی تفصیلات بھی دی جا رہی ہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ ناظرین گرامی، روزنامہ خبریں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ RSS کے سینئر لیڈران سے کچھ مسلم جماعتوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس خبر کی سرخی انہوں نے سنگھ کی مسلم جماعتوں کے سرکردہ نمائندوں سے بند کمرے میں ملاقات کی انسائیڈ اسٹوری کے نام سے سرخی دیتے ہوئے بہت ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور مختلف نام بھی اس وقت آ رہے ہیں جو جمعیت علماء ہند سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری بھی اس میں شرکت کی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرکیف اس تفصیلی خبر میں یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں کہ یہ ملاقات اس ڈائلاگ کا حصہ تھی جس کا ڈول بعض سابق بیوروکریٹ اور دانشوروں نے ڈالا ہے۔ یہ میٹنگ دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کی رہائش گاہ پر بند کمرے میں ہوئی۔ اس میں جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری برائے ملی امور ملک معتصم خان، جمعیت علماء ہند کے سینئر لیڈر اور میڈیا سیکریٹری نیاز احمد فاروقی، جمعیت علماء ہند کے پریس سیکریٹری مولانا فضل الرحمان قاسمی کے علاوہ AMU اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر درگاہ اجمیر کے ایک سجادہ نشین وغیرہ قابل ذکر ہیں بتایا جا رہا ہے۔ شرکاء کے مطابق میٹنگ میں ہیٹ اسپیچ، فسادات، موب لنچنگ، بلڈوزر کلچر اور کاشی متھرا مندر جیسے اہم مسائل پر گفت و شنید ہونے کی بھی بات کہی گئی ہے اور تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ 14 جنوری کی مذکورہ میٹنگ میں RSS کے سرکردہ لیڈر راشٹریہ مسلم منچ کے سرپرست اندیش کمار، سینئر پرچارک رام لال اور کرشنا گوپال نے سنگھ کی نمائندگی کی، جبکہ میٹنگ کا گراؤنڈ تیار کرنے والے نجیب جنگ، شہاب الدین یعقوب قریشی، صحافی اور سابق رکن پارلیمنٹ شاہد صدیقی، ہوٹل مالک سعید شیروانی بھی گفتگو میں موجود تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الدین شاہ کسی سبب نہیں پہنچ سکے۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے جو 14 جنوری کو منعقد کی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 13 جنوری کو مسلم مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں اور دانشوروں نے شاہد صدیقی کی رہائش گاہ پر تبادلہ خیال کیا تھا تاکہ RSS کے وفد سے ملاقات سے قبل نکات تیار کیے جا سکیں۔ اس ملاقات میں مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، انجینئر محمد سلیم، ملک معتصم وغیرہ موجود تھے۔ دراصل سنگھ کے وفد سے بات چیت کے بعد شاہد صدیقی نے بھی اس بات کی اطلاع دی ہے کہ ہماری ایک اور خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کو ایک طرف رکھ کر سماج کے خدشات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ روزنامہ خبریں نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے جمعیت کے نیاز فاروقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنا موقف رکھا۔ یہ ڈائلاگ ضروری ہیں تاکہ افہام و تفہیم کے ماحول میں ایک دوسرے کی بات اور شکایت سنی جائے تاکہ کسی حل پر پہنچا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاشی متھرا کا ذکر ضمنی طور پر آیا۔ جماعت اسلامی ہند کے قومی سیکریٹری ملک معتصم خان نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے مزید بتایا کہ نفرت انگیز تقاریر کا معاملہ اور بھاگوت کا حالیہ انٹرویو RSS لیڈروں کے سامنے اٹھایا گیا، جس پر ان لیڈروں نے اتفاق کیا کہ ہیٹ اسپیچ سے بین الاقوامی سطح پر بھی ہندوستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ انٹرویو پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کی تعبیر غلط ہوئی اور اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں گیا۔ ان کے سامنے لا اینڈ آرڈر، جینوسائیڈ کی دھمکیوں، بیجا گرفتاریوں جیسے ایشوز پر بھی پوری قوت سے اٹھائے گئے۔ 3 گھنٹے تک جاری میراتھن میٹنگ میں RSS کے لیڈروں نے ان ایشوز پر اپنا موقف پیش کیا۔ اس سے پہلے RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے گزشتہ سال 22 اگست کو پہلی بار 5 مسلم دانشوروں سے ملاقات کی تھی۔ عام خیال ہے کہ ڈائلاگ وقت کی ضرورت ہے اور عوام کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے۔ حالانکہ بہت زیادہ امید نہیں باندھی جا سکتی، گیند کو سنگھ کے ہی کورٹ میں رکھا جائے، اسی کے ساتھ الرٹ بھی رہنا ہوگا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 14 جو جنوری کو ملاقات ہوئی تھی اس کی خبریں اس وقت جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں کی اور تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کا کیا کچھ اثر ہوتا ہے، جبکہ اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو کچھ الگ ہی قسم کی جو ہے تنقیدی تبصرے شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا میں، اس کے مثبت انداز کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے۔
گرامی طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا سے جڑے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 4 طلبہ کو حراست میں لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ کلاسز معطل کر دی گئی ہیں۔ چہارشنبے کی شام شعبہ ماس کمیونیکیشن انور جمال قدوائے ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر میں وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق BBC کی متنازع ڈاکومنٹری دکھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس دوران یونیورسٹی گیٹ پر انسداد فساد پولیس ٹیمیں تعینات کر دی گئی۔ یونیورسٹی نے منگل کے دن کہا تھا کہ انتظامیہ کیمپس میں غیر مجاز اجتماع کی اجازت نہیں دے گی۔ ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کا اعلان SFI نے کیا تھا۔ منگل کی شام جواہر لال نہرو یونیورسٹی کیمپس کی صورتحال بڑی ڈرامائی تھی۔ طلباء نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق BBC کی متنازع ڈاکومنٹری دیکھنے کے دوران ان پر پتھروں سے حملہ کیا گیا، تاہم ڈپٹی کمشنر پولیس C منوج نے سنگباری کی خبروں کی تردید کی ہے۔ واقعے کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اب تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ہمیں کوئی شکایت ملتی ہے تو ضروری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی دوران JNU اسٹوڈنٹس یونین دفتر کی انٹرنیٹ سروس الیکٹرسٹی سپلائی منگل کے دن تقریباً 3 گھنٹوں کے لیے کاٹ دی گئی تھی، کیونکہ بعض طلبہ BBC ڈاکومنٹری دکھانا چاہتے تھے۔ JNU ایڈمنسٹریشن نے قبل ازیں طلبہ سے کہا تھا کہ وہ ڈاکومنٹری انڈیا دی مودی کوسچن کی اسکریننگ منسوخ کر دیں، ورنہ طلبہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب تو جامعہ ملیہ کی اسٹوڈنٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ صورتحال اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ BBC ڈاکومنٹری میں اس وقت نریندر مودی کی وہ سارے کردار اس میں بتانے کی کوششیں ہوئی ہیں جو 2002 کے گجرات فسادات میں ان پر الزامات لگتے رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سچ دکھانا بھارت میں یا سچ بولنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ ادھر سابق امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنی نئی کتاب میں کئی حیران کن دعوے کر کے ایران کو اور امریکہ کی جہاں پول کھولی ہے، وہیں ایران میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے ایران کے خلاف امریکہ میں بیٹھ کر کے، اس بات کو بھی انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ CIA نے فروری 2018 میں موساد کے ایجنٹوں کو ایران سے فرار ہونے میں مدد کی، جب یہ ایجنٹ تہران کے قلب سے ایران کا خفیہ جوہری ذخیرہ چرانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے ایک اقتباس میں لکھا کہ اس وقت موساد کے ڈائریکٹر UC کوہین کے ساتھ متعدد بار بات چیت ہوئی، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا یہ رابطے کن تاریخوں میں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں یورپی دارالحکومت کے دورے سے واپسی کے بعد ہوائی جہاز سے اترا تو مجھے کوہین کی طرف سے کال موصول ہوئی۔ میں کال وصول کرنے کے لیے واپس اندر چلا گیا کیونکہ طیارہ مناسب مواصلاتی آلات سے لیس تھا اور وہاں پر ایک اسرائیلی اہلکار کے ساتھ خفیہ بات چیت محفوظ طریقے سے ہو سکتی تھی۔ پومپیو نے فون کے دوسرے سرے پر آنے والے آواز کو پرسکون اور سنجیدہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ UC کوہین نے مجھ سے کہا کہ میک ہمارے پاس ایک ٹیم تھی جس نے ابھی ایک بہت اہم مشن مکمل کیا ہے اور اب مجھے ان میں سے کچھ کو ایران سے باہر نکالنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیا میں آپ کی مدد لے سکتا ہوں؟ مائک پومپیو نے مزید کہا کہ جب بھی کوہین مجھے فون کرتے ہیں تو کال ریسیو کرتا اور وہ میرے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے۔ میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا اور خطرات کی پرواہ کیے بغیر ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ اس کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کی۔ اگلے 2 دنوں کے اندر ٹیم بغیر کسی مشکل کے ایران سے بحفاظت واپس آ گئی۔ دنیا کو کبھی معلوم ہو جائے گا کہ اب تک کی جانے والی سب سے اہم خفیہ کارروائیوں میں سے ایک اب مکمل ہو چکی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس اظہار سے اور موساد چیف کی کال سے اور موساد چیف کے امریکہ کی کتنی رشتہ داریاں ہیں اور کس طرح سے وہ دوسرے ملکوں میں اور بالخصوص مسلم ممالک میں اپنے جاسوسوں کو بھیجتا ہے اور وہاں کی اہم ترین تحقیقات کو اور ان کی راز کو نکال کر کے لانے میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور اس میں امریکہ کس قدر جو ہے اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مائک پومپیو کی اس تحقیقی کتاب کے اندر موجود اس کے اقرار نامے سے پوری کی پوری بات واضح اور صاف ہوتی ہے کہ مسلم ممالک میں بالخصوص ان کے کس طرح کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو مسلم دشمن ہوتے ہیں اور مسلم ممالک کو کھوکھلے کرنے کے لیے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ گرامی، ادھر بنگلہ دیش کے ایک شہری کو امیگریشن کی درخواست پر بھارت کا قومی ترانہ گانے میں ناکام رہنے پر گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی پاسپورٹ حاصل کیا تھا۔ انور حسین متحدہ عرب امارات کے شہر شارجہ سے ایئر عربیہ کی پرواز کے ذریعے بھارت کے جنوبی شہر کوئمبتور پہنچا تھا۔ اس نے جب حکام کو اپنا پاسپورٹ پیش کیا تو اسے انکشاف ہوا کہ اس پر بھارت کے ایک اور شہر کلکتہ میں رہائش کا پتہ لکھا تھا۔
اس پر حکام نے انور حسین سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ ٹائمز آف انڈیا نے ایک پولیس افسر کے حوالے سے بتایا کہ بنگلہ دیشی شہری نے سوالوں کے متعدد جوابات دیے۔ اس نے پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کیا جو مبینہ طور پر جعلی ہے، اور بھارت کا قومی شناختی کارڈ پیش کیا جسے آدھار کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جب حکام نے اسے بھارت کا قومی ترانہ گانے کے لیے کہا تو حسین نے اعتراف کیا کہ وہ دراصل بنگلہ دیش کے ضلع میمن سنگھ میں واقع گاؤں پیاری سے تعلق رکھتا ہے اور بنگلہ دیشی شہری ہے۔ اسے پیر کے روز گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ 28 سالہ نوجوان نے 2018 میں تریپور میں کام کیا تھا، اور اس وقت جعل سازی کے ذریعے آدھار کارڈ اور پیدائش کا جعلی سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد پھر اس نے یہ پاسپورٹ بنایا تھا، اور اسی پر اس نے متحدہ عرب امارات کا بھی سفر کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں، اور اس وقت یہاں کا بھارت کا قومی ترانہ نہ گانے کی وجہ سے مزید شک ہوا تھا اس مسافر پر، اور پھر اس کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آئی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کے محل حقوق کے علاقے ایل ڈی فرانس کے شہر فرانسس میں مہاجر کیمپ میں آگ لگنے کی وجہ سے 150 غیر قانونی نقل مکانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فرانس ٹیلی ویژن چینل BFM TV کے مطابق غیر قانونی نقل مکانوں کے کیمپ میں یہ آگ لگ گئی تھی۔ علاقے میں بھیجی گئی تقریباً 100 فائر بریگیڈ ٹیموں نے آگ پر قابو پایا۔ کیمپ میں مقیم 150 غیر قانونی نقل مکانوں کو بھی دیگر مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور آگ لگنے کی وجہ تاحال نہیں معلوم ہو سکی۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرانس میں مہاجروں کو لے کر کے ویسے بھی بہت زیادہ عصبیت پائی جاتی ہے۔ ایسے میں یہاں کے مہاجر کیمپ میں اچانک آتی زدگی کو لے کر کے الگ الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کٹر پنتھی لوگ جو مہاجرین کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے ہیں، ان کی جانب سے ان کو بھگانے کے لیے تو یہ شرارت نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ فرانس کی اکثریت یا پھر یہ کہا جائے کہ جن کے اندر عصبیت ہوتی ہے، مہاجروں کو لے کر کے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان اس ماہ کے شروع میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو مئی میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے گوا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ دعوت پاکستان کے وزیر اعظم کی اس اعتراف کی چند دن بعد آئی ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا ہے، اور اس نے 3 جنگوں سے سبق سیکھا ہے۔ اس دورے کی عارضی تاریخیں 4 مئی اور 5 مئی ہیں۔ ایک میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر پاکستان دعوت نامہ قبول کرتا ہے تو یہ 12 سال میں پہلی بار ہوگا کہ پڑوسی ملک پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کرے گا۔ اس سے قبل حنا ربانی کھر نے 2011 میں دورہ کیا تھا۔ چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چین کے نئے وزیر خارجہ کنگ گینگ بھی مئی کو گوا کا دورہ کریں گے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو جمود طاری تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان میں کسی مذاکرات کو لے کر کے، اب اس جمود کی برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پاک وزیر خارجہ کو بھارت دورے کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر اس کو قبول کرتے ہوئے وزیر خارجہ تشریف لاتے ہیں تو اس کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔